ناظرین محترم، مکالمہ اردو زبان و ادب کی داستان حیات کے ان کرداروں کا تعارف ہے جو محض کردار نہیں، محض کتابوں کا حصہ نہیں، بلکہ یہ وہ نقطے ہیں، وہ حروف ہیں، وہ الفاظ اور جملے ہیں، وہ عبارتیں ہیں، وہ فرحتیں ہیں، وہ خوشیاں ہیں، وہ مسرتیں ہیں، اور وہ لمحے بھی جو تاریخ کو، تہذیب کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ یہی کردار آج ہمارے سامنے دھیرے دھیرے آتے رہیں گے اور ہمیں اس کی محافظت، اس کی حفاظت اور اس کی امانت داری کا درس دیں گے۔ دنیا ادب کے یہ ستارے نہ صرف ادب سے فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ ادب کے فیض کو عام کر کے نئی نسلوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ یہ مکالمے کے کردار بھی ہیں اور معمار بھی۔ یاد ماضی کی خواب فردا کا صورت شوق آنکھ میں بھر لیں، آپ اپنے کو جاننے کے لیے آ کے پھر کچھ مکالمہ کر لے، مکالمہ کر لے۔ ناظرین، مکالمہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مکالمہ میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ اردو کے اہم شعراء، ادیبوں اور صحافیوں سے آپ کی ملاقات کرائیں، لیکن آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ان کو بہت ساری اولیتیں حاصل ہیں۔ انہوں نے اردو میں رپورتاج نگاری پر پہلی کتاب مرتب کی، انہوں نے رپورتاج نگاری پر بہت سے مضامین لکھے جو پہلی بار اردو میں شائع ہوئے، اور وہ بہت فعال دہلی یونیورسٹی کے استاد ہیں، اور انہوں نے بہت ساری فراق کی نادر تحریروں کو مرتب کیا، پریم چند کی تلخیص کی۔ اس لحاظ سے وہ بہت اہم ہمارے مہمان ہیں۔ عزیز صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، استقبال ہے، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ عزیز صاحب، آپ پرانی دہلی کے اصل میں رہنے والے ہیں، اور دہلی کے بارے میں ہم لوگوں کو کوئی بھی بات کرنی ہو، کوئی بھی جاننا ہو تو ہم دم آپ کا نام یاد آتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے۔ دیکھیے، میں علاقہ جامع مسجد میں ایک تاریخی محلہ ہے، محلہ خان خانان، وہاں کئی پشتوں سے رہتے ہیں ہم، اور ہماری حویلی کے ایک سمت میں افضل پشاوری کا ہوٹل، ایک آزاد ہند ہوٹل، بڑا تاریخی ہوٹل ہے اردو والوں کے لیے۔ اردو والوں کے لیے وہاں اکثر شعراء حضرات کا اجتماع رہتا تھا۔ ایک طرف جگہ سنیما اور دوسری طرف محلے سے باہر نکلتے ہی اردو بازار کی شروعات ہوتی۔ اب تو اردو بازار سمٹ کے چند دکانوں پر رہ گیا ہے، لیکن میرے بچپن میں اردو بازار میں کی دکانوں کی ایک قطار تھی، اور اس میں ہر طرح کا پبلیشر موجود تھا۔ یعنی مسلم صاحب کتب خانہ نظیریہ چلاتے تھے، ان کے برابر میں کتب خانہ حمیدیہ تھا، اس کے بعد کتب خانہ رشیدیہ جو آج بھی موجود ہے، مکتبہ جامعہ، اور سنگم کتاب گھر تھا، وہ بھی ختم ہوا۔ اور اسی طرح کتب خانہ عزیزیہ تھا، اس کی بہت ذکر پڑھتے ہیں، وہ آج بھی ہے، مولوی سمیع اللہ صاحب تھے۔ اور وہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں اکثر شعراء حضرات کا مجمع ادارہ تھا، وہ پورا ان کے دکان کے باہر ایک بینچ پڑی ہوئی تھی، اور وہ بینچ کی جگہ اس طرح سے نکلی تھی کہ رشیدیہ والوں نے اپنے دکان کے آگے بہت بڑا چبوترا بنا دیا۔ تو اس کی حد بنانے کے لیے مولوی سمیع اللہ نے اپنا بینچ رکھ دیا تھا۔ تو وہاں اکثر جو پہلی بار میں نے جن شعراء کو وہاں دیکھا ہے ان میں گلزار دہلوی، بسمل سعیدی، عرش ملسیانی، جوش ملسیانی صاحب بھی آتے تھے، جی، اور یہ مستر رام کرشن مستر، ہلال سیوہاری، یہ سب لوگ گویا مولوی سمیع اللہ کے اس دکان کے باہر بیٹھے، اور یہ عمل شروع ہوتا تھا 3-4 بجے سے، اور 3-4 بجے سے پھر 8-9 بجے تک تو بازار کھلا رہتا تھا، دکان بند کر دیا کرتے تھے۔
اس کے بعد پھر یہ شفٹ ہو جاتا تھا جامع مسجد سے آگے ایک اور جگہ ہے جہاں قدیم دکانیں قدیم کتب وغیرہ بکتی تھیں، قطبی خاندان تھا۔ اب تو ان کے 2 لڑکے تھے، وہ تقسیم ہو کے وہ دکان تک ختم پر ہے، لیکن وہاں پر ان کا ایک تخت تھا، وہاں پر بیٹھ جاتے تھے۔ پھر اندر ایک سلیم ٹی اسٹال تھا، وہاں پر علاقے کے شورا بیٹھتے تھے۔ علاوہ اس کے شام کو جب ہم اردو پارک میں جہاں مولانا آزاد کا مزار ہے اور جہاں مینا بازار ہے، یہاں سبزہ زار ہوتا تھا اور مختلف محلوں کے شورا دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے تھے، اور یہ عمل شروع ہوتا تھا عصر کے بعد، اور وہاں مشاعرہ ہوتا تھا۔ کہیں بھی آپ کھڑے ہو جائیے، کہیں بھی بیٹھ جائیے، کئی مشاعرے بیک وقت دائروں میں حلقے بنا کر ہو رہے ہیں۔ اور وہاں ایک دوسرا عمل یہ تھا، مغرب کی اذان کا وقت ہوا اور سب اٹھ گئے، اور مغرب کے بعد پھر آ کے بیٹھ گئے، اور یہ عشاء کے مغرب اور عشاء کے درمیان جو مشاعرہ ہے۔ تو اس طرح سے تو وہاں کئی شورا ایسے تھے جنہوں نے کل ہند سطح پر شہرت پائی، لیکن ان میں ایک سب سے دلچسپ کردار جو تھا وہ استاد رسا دہلوی کا تھا۔ وہ شاعر تو بہت معتبر نہیں تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ادبی سرگرمیاں ان کے ارد گرد گھومتی تھیں اور مرکزیت حاصل تھی، اور ہر سال وہ ایک آل انڈیا مشاعرہ کراتے تھے، اور اس مشاعرے کی خوبی یہ تھی کہ وہ لائیو آل انڈیا ریڈیو پر براڈ کاسٹ ہوتا تھا۔ اس وقت بہت بڑی بات تھی، اور مطلب ہم نے جتنے شعراء کو وہاں دیکھا ہندوستان بھر کے پہلی بار اسی مشاعرے میں دیکھا، اور استاد رسا اتنے بے باک اور برجستہ جملے باز تھے کہ ان سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا، اور ان کی ساری زندگی بس اسی بہترین فٹ بالر تھے وہ، اور دلی کے فٹ بال میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، لیکن آخر زمانے میں انہوں نے فٹ بال چھوڑ دی تھی۔ ایک مشاعرہ ان کا ختم ہوتا تھا اور اگلے مشاعرے کی تیاری ایک سال کے لیے تیاری کرتے تھے، کوئی فائنانسر نہیں تھا ان کا، دوست احباب علاقے والے سب چندہ کر کے وہ جمع ہوتا رہتا تھا، اور کسی کی مجال یہ نہیں تھی کوئی یہ کہہ دے کہ استاد رسا حساب تو دو، اور اشتہار نکالنے سے لوگ شوق سے پیسہ دیتے تھے، اور بڑا دلچسپ بڑا مشاعرہ ہوتا تھا، اور اس میں یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ عشاء کے بعد 7-8 بجے شروع ہوتا تھا، اور صبح 3-4 بجے تک وہ مشاعرہ چلتا تھا، اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سامعین یا شورا میں سے کوئی اٹھ کے چلا جائے اسٹیج، جا نہیں سکتا، نہیں، وہ تو استاد رسا کے جملے بازی ایسی ہوتی تھی۔ اچھا، سنا جاتا ہے کہ استاد رسا غصے میں بیچ میں ناراض بھی ہونے لگتے تھے، برا بھلا کہنے لگتے تھے، اور کبھی کبھی گالیوں پہ اتر آتے تھے۔ بالکل گالیاں۔ یہ جو آل انڈیا ریڈیو میں مشاعرہ بند ہوا ہے اس میں شاید یہ بات شاید 66-67 کی ہے کہ بیرسٹر نور الدین وغیرہ یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور پیچھے سے ہمارے ایک اب تو تھیٹر کی وہ بڑی معروف شخصیت ہے، انہوں نے بہت دور سے ایک جملہ کسا زور سے استاد رسا بس بے قرار ہو گئے، اور انہوں نے جواب میں گالیاں دی، اور وہ گالی اس لیے دی کہ اس وقت خاتون شاعری پڑھ رہی تھی، اس لیے برداشت نہیں کر سکے وہ، اور انہوں نے وہیں سے آواز لگائی، کیوں بے مولوی کے، اور پھر کہہ کے انہوں نے 2-3 گالیاں دی۔ اس کے بعد سے پھر وہ مشاعرہ آل انڈیا ریڈیو سے لائیو براڈ کاسٹ ہونا بند ہو گیا، لیکن اس سے ایک جامع مسجد کے علاقے کی ایک ادبی فضا بنی ہوئی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی، شعراء حضرات، ادیب، نقاد، یہ سب لوگ اردو کتابیں لینے آتے تھے، باہر سے لوگ آتے تھے، تو جب ذرا سے ہمارا ادبی شعور تھوڑا سا ہوا تو میں 6ٹھی کلاس میں تھا، تو وقار رضوی صاحب نے مجھے اردو پڑھائی، اردو کی گرامر، وقار رضوی زبیر رضوی کے بھائی، کراچی یونیورسٹی میں ہیں وہ۔ پھر اس کے بعد 7ویں 8ویں کلاس میں آئے تو شمیم عثمانی مفتی عتیق الرحمن صاحب کے عزیزوں میں سے تھے، اور انگریزی ادب اور اردو شاعری کا تو کمال تھا ان کا، بڑے بے مثال شعر کہتے تھے۔ بہت کم عمری میں ان کا انتقال ہو گیا، ان سے پڑھا۔ جب ہم 8ویں کلاس میں آئے تو فرقت صاحب اور شمیم کرانی صاحب اور فرقت صاحب کی ایک عجیب عادت یہ تھی کہ اسکول سے چھٹی ہو جاتی تھی تو وہ کبھی اکیلے نہیں جاتے تھے، ڈرتے تھے گھر جاتے ہوئے، اور وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طالب علم کو ہاتھ پکڑ کے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، شمیم کرانی صاحب پوچھتے تھے۔ میں نے کہا مثلاً میں جامع مسجد، تو وہ کہیں گے چلیے، اور ہاتھ پکڑ کے وہ اجمیری گیٹ سے اور چتلا گیٹ تک جہاں گلی میں وہ رہتے تھے وہاں تک لے جاتے تھے۔ اسی طرح فرقت صاحب کرتے تھے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، رکشہ میں بھی بیٹھتے تھے، کوئی سبب اس کا کبھی کوئی سبب آج تک نہیں۔ اچھا، ہاں، یہ سنا ہے کہ وہ ساتھ جاتے تھے، رکشہ میں بھی کسی کو ساتھ لے لیتے تھے۔ عالم تھا
فرقت صاحب سے ہم نے تاریخ پڑھی ہے اور اردو پڑھی ہے۔ جی اس طرح سے اینگلو عربک میں ہمارے زمانے میں کوئی بڑا مشاعرہ نہیں ہوا، لیکن ہم نے سنا ہے کہ وہاں بڑے مشاعرے ہوتے تھے اور کالج اور اسکول ملا کے کراتے تھے۔ تو پہلی بار ڈاکٹر تنویر احمد علوی کو اور نثار احمد فاروقی کو ہم نے پہلی بار اپنی اسکول کی طالب علمی کے زمانے میں اچھا اچھا اچھا، چونکہ نثار صاحب تو وہیں ہاسٹل میں اوپر ہی رہتے تھے، فارسی کے نثار احمد فاروقی، عربی نثار صاحب عربی کے تھے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب وہ میر نمبر مرتب تھا۔ اچھا اچھا اچھا، دلی کالج کا میر نمبر، دلی کالج کا میر نمبر جو بڑی تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ تنویر احمد علوی صاحب کو بھی ہم نے وہیں دیکھا، تو عموماً ریسس کے وقت جو 9:30 پونے 10 بجے ہوتی تھی، تو علوی صاحب، جاوید وشیش صاحب اور یہ شمیم کرانی اور فرقت صاحب ایک جگہ کھڑے ہو جاتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو ہم نے پہلی بار انہیں وہیں دیکھا۔ وہ زمانہ جو تھا زبان و ادب کے اعتبار سے تو بالکل یعنی ایسا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک طرح سے اردو ادب کی خوشحالی کا زمانہ تھا، اور جیسے یہ جو ہے پروگرام، اس کا نام ہی مکالمہ ہے، اور مکالمہ میں کیا ہے کہ ہم ماضی کی باتیں، آنے والے کل کی باتیں کرتے ہیں، کچھ نئے خواب ہم لوگوں کی آنکھوں میں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ پرانی یادوں سے ہم اپنے حال کے چراغ روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ مکالمہ آپ کی جامع مسجد کے ارد گرد اردو بازار میں روز ہی ہوتا تھا، یعنی وہ جو گفتگو ہوتی تھی، جس طرح کی نشستیں سجتی تھی، جس طرح کی محفلیں آراستہ ہوتی تھی، کچھ ان کے بارے میں بھی بتائیے جو آپ کے ذہن میں بالکل نقش ہے۔ ایک تو استاد رسا کا مشاعرے کا میں نے عرض کیا کہ وہ تھا، اس کے علاوہ میر مشتاق صاحب نے ایک تعلیمی مرکز کے نام سے اپنے گھر میں، اوپر کمرہ تھا اردو بازار میں، ایک مرکز کھول رکھا تھا جہاں پر ایک ماسٹر پیارے لال ہوا کرتے تھے، جو چیف منسٹر تھے دہلی کے اس وقت، چیف میٹروپولیٹن کونسلر۔ تو وہ انگریزی پڑھایا کرتے تھے، صرف انگریزی، سفید چاندنی بچھی ہوئی ہوتی تھی، گاؤں تکیے پہ وہ ماسٹر صاحب آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور مختلف کلاسوں کے بچے گروپ بنا کر میں بیٹھ جاتے تھے، اور وہ گرامر نہیں پڑھاتے تھے، وہ صرف ترجمہ سکھاتے تھے۔ انہوں نے انگریزی میں ایک جملہ بتایا، اس کا اردو میں ایک جملہ بتایا، اور اس طرح سے وہ پوری کتابیں پڑھا دیا کرتے تھے پورے سال میں۔ تو ان کے انگریزی پڑھائے ہوئے لوگ جو ہیں، چونکہ ہم سب سرکاری اسکولوں کے پڑھنے والے ہوتے تھے اور اردو میڈیم سے پڑھنے والے ہوتے تھے، تو ہم جب نکلے تو ہم لوگوں نے، ہمیں ترجمے کی اتنی مہارت ہو گئی تھی کہ بی اے کے زمانے میں ہم کتاب سامنے رکھ کر ترجمہ کر لیا تھا، اور ان کے پڑھائے ہوئے لوگوں میں بہت بڑے اداروں کے لوگ میں ڈائریکٹر اور اداروں کے سربراہ رہے، سربراہی کی ان لوگوں نے، وہ سب تھے۔ تو یہ ادبی مرکز تو ایک یہ تھا، اور یہیں پر میر صاحب جو ہیں مشاعرہ کراتے ہیں، ایک یہ، اور ایک علی منزل میں جو حمیدہ آپا، وہاں پر مشاعرے ہوتے تھے اور ادبی محفلیں ہوتی تھیں۔ وہاں میں، میرے عزیز چونکہ وہاں رہتے تھے تو میں اکثر وہاں جاتا تھا علی منزل میں، اور وہ زمانہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ گیان چند جین صاحب کو دیکھا ہے میں نے وہیں، خواجہ احمد فاروقی صاحب کو وہیں دیکھا ہے میں نے، ظفر ادیب اس کے انچارج ہوا کرتے تھے وہاں سب۔ ایک چھوٹا سا کمرہ دائیں ہاتھ پر تھا، اس میں تھا، 2 کمرے تھے، پھر اس میں دوسرے برابر والے کمرے میں شجاع خاور پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور انہوں نے بیشتر اپنا مطالعہ آئی پی ایس کی تیاری میں اور انگلش میں ایم اے کر رہے تھے، وہیں گزارا ہے۔ وہ جو اردو شاعری میں تاج محل والی کتاب ہے ان کی، وہ وہیں کی مرتب کی۔ تو ظفر ادیب صاحب بڑی خاموشی سے ادب کی خدمت کرتے تھے، اور وہ گویا منتظم تھے علی منزل کی ادبی محفلوں کے۔ وہاں ایک چھوٹی سی لائبریری تھی، اس کا نام تھا شفیق میموریل لائبریری۔ شفیق میموریل لائبریری، جی، وہ حمیدہ آپا کے سرپرستی میں چلتی تھی، اور اس لائبریری میں ایسی چنیدہ اور منتخب کتابیں تھیں کہ اکثر کتابوں کے جو تھے وہ پہلے ایڈیشن وہاں پر موجود تھے۔ میں نے بی اے اور ایم اے کے زمانے میں وہاں سے بہت کتابیں دیکھی ہیں۔ تو بہرحال علی منزل، اور یہ پھر چرخے والان میں ایک نگم صاحب تھے، وہ ہر اتوار کو مشاعرہ کرایا کرتے تھے، بڑا مہذب سلیقے کا۔ ایک ان کے گھر کے باہر ایک پان والا آج بھی ہے، جن لوگوں کو پان کھانا ہوتا تھا وہ باہر جاتے تھے، وہیں پان کھایا، پان ختم کیا، پھر اس کے بعد پھر اندر آئے۔ تو یہ سلیقے تھے پرانے۔ اسی طرح سے مٹیا محل میں جمیلہ سینٹر کے نام سے شفیق میموریل اسکول بھی ہے، سینٹر بھی ہے، اور اب وہ بلڈنگ جو ہے وہ قدوائی فیملی نے اس کو آثار قدیمہ کے حوالے کر دیا ہے، لیکن وہاں اسکول چلتا ہے، وہاں بہت سی ادبی محفلیں ہوتی تھیں۔
عزیز صاحب، میر مشتاق صاحب کا ذکر ہوا، ظاہر ہے وہ تربیت تو کر ہی رہے تھے، لیکن عجیب میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی اور بہت بڑے سیاسی رہنما تھے اور زندگی بھر ایک ہندو دوست کے بچوں کے ساتھ رہے اور انہوں نے باپ کی طرح ان کی خدمت کی، بالکل وہیں ان کا انتقال ہوا اور آج بھی ان کی برسی جو منائی جاتی ہے اسی طرح سے منائی یہ ہماری تہذیب کا ایک عجیب پہلو ہے۔ ان کا نام گوتم تھا یا کیا تھا، وہ اسی طرح سے ان کے مزار پر جاتے ہیں اور باقاعدہ اشتہار لگتے ہیں، لوگ جاتے ہیں اور ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ہماری تہذیبی روایت ہے، اردو کی تو بطور خاص یہ تہذیبی روایت ہے۔ میر صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن، میر صاحب، سبھدرا جوشی، افضل پشاوری اور عبدالستار صاحب، ایک صاحب تھے عبدالستار جو خاکسار تحریک سے وابستہ تھے، اور انور دہلوی، یہ اور علامہ انور صابری، جی یہ سب لوگ تھے۔ ان کا پارٹیشن میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ مولانا حفظ الرحمان، مفتی عتیق الرحمان، پارٹیشن کے بعد، جی پارٹیشن کے فوراً بعد، جب دلی میں مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، اس وقت انہوں نے دلی کے ان علاقوں کو بسایا جہاں بڑی مساجد تھی، فتح پوری کے آس پاس، جامع مسجد کے، یعنی 47 میں جب یہ فسادات ہوئے ہیں، تقسیم کے اثرات پڑے ہیں، تو یہ جو اردو پارک ہے یہاں پر یا تو لوگ آ کے رہتے تھے، جامع مسجد کے اندر خواتین رہتی تھیں اور باہر یہ رہتے تھے، اور کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہی میدان میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ اردو کا معاملہ تو یہ ہے، ایک تو یہ کہ ہم شخصیتوں کو یاد کرتے ہیں کہ کوئی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اردو کو آگے بڑھایا ہے، اردو کے فروغ میں حصہ ادا کیا ہے، لیکن کوئی جگہیں بھی ہیں جنہوں نے اردو کو پناہ دی ہے، اردو کی نرشمنٹ میں، اردو کے پروموشن میں اپنا پارٹ پلے کیا ہے۔ ہم اب جیسے آپ نے بعض لوگوں کا ذکر کیا، وہ شعراء ادبا وہاں بیٹھتے تھے کہ نہیں کتابوں کی دکان پہ، ایسے ہی بالکل لکھنؤ میں آپ دیکھیں دانش محل میں لوگ جمع ہوتے تھے، نسیم صاحب کے ادھر جمع ہوتے تھے، والی آسی کا تو کل تک، یا عابد سہیل کی وہ ایک دکان تھی، والی آسی صاحب دلی آتے تھے تو وہیں بیٹھتے تھے۔ اچھا، اسی طرح سے کچھ ہوٹل، چائے خانے، یعنی لکھنؤ کے بعض چائے خانے ایسے ہیں جن کی دیواریں، جن کے بینچ اب بھی ان شعراء کو یاد کرتے ہیں، وہ ویٹرز، یعنی ان کی صحبت میں وہ بھی شعر کہنے لگتے تھے اور بامذاق ہوتے تھے۔ بھائی ایک زمانہ یہ جو کریم ہوٹل اب نیا بن گیا ہے جامع مسجد پر، یہاں ایک سلیم ٹی سٹال تھی، اور وہ ٹی سٹال مشہور اس لیے تھی کہ وہاں اکثر شعراء بیٹھتے تھے، اور صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے، ایک چائے لے لی، صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے، دکاندار کچھ نہیں کہہ سکتا کہ گاہک ہے۔ اور اس زمانے میں اشتہار جو نکلتے تھے وہ اشتہار 2-2 گز لمبے ہوتے تھے۔ انور دہلوی اور میر مشتاق الیکشن سیٹ کے لیے اردو میں، اور ایک دوسرے کی مخالفت میں جو اشتہار نکلتے تھے، اور اس میں جو برجستہ مصرے ہوتے تھے، شعر لکھے ہوتے تھے، آپ سوچئے 2-2 گز کے دیواروں پر وہ ہوتے تھے، آج لوگ نہیں کر سکتے۔ یہ رپورتاج نگاری پہ آپ، ہاں یہی میں بھی پوچھنے والا تھا کہ یہ اصل میں کوئی کتاب موجود نہیں تھی رپورتاج نگاری پہ، آپ کا کیسے خیال آیا کہ اس کتاب مرتب کی جانی چاہیے؟ ہوا یہ کہ اردو آنرس کرتے ہوئے فائنل ایئر میں ہمارے یہاں یہ رپورتاج کا پیپر تھا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ خواجہ احمد فاروقی صاحب بڑے ذہین اور طبع آدمی، تو انہوں نے جو اردو آنرس کا سلیبس بنایا اس میں ایک پریکٹیکل کا پیپر ڈالا، جو بڑی عجیب بات تھی اور یونیورسٹی والوں کے لیے نہیں تھی، کہ لٹریچر میں عملی پریکٹیکل سائنس کی کاپیوں کی طرح کاپیوں، پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے، پورے ہندوستان میں اب بھی نہیں ہے۔ تو جب میں نے، تو ٹیچر ہمارے اس طرح پڑھاتے تھے کہ بھائی نقوش میں فلاں رپورتاج پڑھ لیجئے، آپ فنون میں فلاں رپورتاج پڑھ لیجئے، یا فلاں رپورتاج لائبریری میں وہ پڑھ لیجئے، کہیں کوئی کتاب موجود نہیں تھی، اور ہمیں ٹیچر پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا کہ بھائی جو کچھ آپ بتائیں گے وہی پڑھیں گے۔ تو اس زمانے میں ہمارا شعبہ اردو بڑا سرگرم تھا، اور ہم طلبہ جو تھے ایک خاص ادبی مزاج بنے ہوئے آتے تھے کالج میں، تو ہم لوگوں نے اپنی طلبہ کی بزم ادب میں یہ پروگرام بنایا کہ ہر ہفتے ایک ادبی محفل ہوگی، اور اس میں طالب علم پیپر پڑھیں گے اور ٹیچر جو ہیں وہ سامنے بیٹھیں گے۔ آپ بھی ترقی پسندوں کے ساتھ بہت شامل رہے، اب کیا آپ کا نظریہ ہے ترقی پسندوں کے بارے میں، ان کی دین جو اردو کو ہے اور ان کے جو نقصانات بھی کچھ ہمیں سامنے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، انٹرنیشنل کمیونسٹ موومنٹ یا کسی بھی پولیٹیکل موومنٹ کا ایک پارٹ ہوتا ہے لٹریچر، اور لٹریچر کے واسطے سے ہم اپنے نظریات کو عوام تک پہنچاتے ہیں، اور یہ کام ترقی پسندوں نے بخوبی کیا، اور یہ شاید ہندوستانی زبانوں میں پہلا تجربہ تھا، پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ اس سے پہلے سر سید نے اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو ادب کے حوالے سے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے کیا تھا، لیکن وہ اتنا پاورفل نہیں تھا جتنا پاورفل پروگریسو رائٹرز نے، سبھی زبانوں کے رائٹر نے کیا۔ لیکن اردو میں یہ بہت واضح تھا، چونکہ اردو میں فکشن کی روایت بہت اسٹرانگ تھی،
اس لیے کہ ہمارے یہاں داستان اور قصے کی روایت گھروں میں موجود تھی. بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے. تو پروگریسو موومنٹ کو، خاص طور سے اردو کے موومنٹ کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس سے اردو کے نہ صرف یہ کہ ڈکشن میں وسعت پیدا ہوئی، بلکہ جو فکری سطح پر وسعت پیدا ہوئی ہے وہ بڑی بات ہے. فارم جو ہیں، اس لٹریری فارم جس طرح سے اپنی فنی لحاظ سے ترقی پسند ادیبوں نے پیش کیے، وہ مورکۃ العریٰ چیز ہے. آپ آج کرشن چندر کو یا اس دور کے دوسرے لوگوں کو انڈر اسٹیمیٹ کر لیں یا یہ کہیں کہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں ان لوگوں نے جس طرح سے فکشن کی مختلف فارم کو عام کیا ہے اور ریڈرشپ پیدا کی ہے، وہ بعد میں کوئی نہیں کر سکا، آج بھی نہیں کر سکا. آج جتنا ادب پیدا ہو رہا ہے، تخلیقی ادب، اس کی ریڈرشپ اتنی نہیں ہے جتنی ایک معمولی رسالے کی. لیکن ایک بات ہے عزیز صاحب کی ہم کہتے ہیں ریڈرشپ، لیکن اس زمانے میں تفریح کے سامان کم تھے اور دوسری باتیں جو تھیں یعنی جن کی طرف فروغ کیا جا سکتا تھا وہ کم تھے وسائل. اس وجہ سے سب لوگ کتاب ہی پہ کنسنٹریٹ کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ گھروں میں اور گھروں سے بعد فکشن جو ہے یہ تو ایک ایسی تفریح کی چیز تھی کہ جس کی طرف لوگ توجہ کرتے تھے. وہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے. پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ایک الگ سے ہے. جو ریڈر ہے وہ ریڈر ہے. اگر آپ رسالہ پڑھتے ہیں یا کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کتاب پڑھیں گے. ہوا یہ ہے کہ پروگریسو لٹریچر کے بعد جو بقول سردار جعفری کے 52 میں ختم ہو گئی تھی، کچھ لوگوں نے اسے لیا، آگے تک بڑھایا. تو 60-65 کے بعد جو ہمارے ہاں ادب پیدا ہوا اور جس پر اصرار ہوا، وہ ادب یا وہ تحریریں ہمارے عام قاری کو اپیل نہیں کر سکتی. وہ ریڈرشپ ختم ہو گئی. اردو بازار میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج ماہنامہ کتاب آنا ہے تو لوگ لائن سے انتظار میں کھڑے ہیں کہ انتظار میں رہتے تھے. ٹھیک ہے. آج جو ہے وہ 20ویں صدی آنا ہے تو لوگ باہر کھڑے ہیں. آج شمع آنا ہے تو شمع کے لیے اور اس طرح کے کتنے مقبول وہ ریڈرشپ تو آج بھی موجود ہے. اور وہ موجود ہے دوسرے ڈائجسٹ کی فارم میں. 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ ڈائجسٹ کیوں نکل رہے ہیں؟ آخر یہ ریڈرشپ جو ہمارے ادب کی ریڈرشپ تھی وہ کمرشل ادب میں کیوں چلی گئی؟ اس لیے کہ جو ادب ہمارا لکھا جا رہا ہے وہ ہمارے قلب و ذہن کو متاثر نہیں کر رہا. جو ہماری انٹلیکچوئل لیول ہے رائٹر کا اور ریڈر کا، اس میں بہت بڑا گیپ پیدا ہو گیا. یہ بات میں نے ایک بمبئی سے رسالہ نکلتا تھا اس میں لکھی تھی میں نے یہ بات کہ جو گیپ پیدا ہوا ہے اس گیپ سے فکشن کو بہت نقصان ہوا. نہیں یہ گیپ جو ہے اس کا سبب اگر ظاہر ہے کہ آپ نے کام کیا، آپ نے سوچا ہے، اس پر لکھا بھی ہے، سبب کیا ہے؟ موضوع سبب ہے، سٹائل سبب ہے، یا کوئی اور یعنی یہ تو موضوع ہے. موضوعات بدلے، جدید موضوعات. بین الاقوامی ادب کو جب ایکوائر کریں گے آپ اور اسے آپ ایک ایسے سماج میں ڈالیں گے جو بین الاقوامی ریس میں پیچھے ہے، تو ریڈر نہیں ملے گا. وہ اس تک اس کو پکڑ معیار کی پستی کی بات ہو رہی ہے. اس میں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آپ ویسے بہت مقبول استاد ہیں دہلی یونیورسٹی کے اور بہت زمانے سے آپ پڑھا رہے ہیں. یہ اردو کے بارے میں کہیں کہیں عجیب و غریب باتیں سننے میں آتی. کبھی کہتے ہیں روبہ زوال ہے، کبھی کہتے ہیں ختم ہو رہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مایوسی بالکل کفر ہے اور اردو کا کوئی مستقبل بہت تابناک ہے. ایک تو اردو کے حوالے سے آپ کا کیا اندازہ ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دوسری بات یہ کہ اردو کے طلباء، اردو کے اساتذہ جو اب نئے آ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ اپ ٹو دا مارک ہیں معیار کے حساب سے؟ دیکھیے کوئی بھی زبان جو ہے وہ سسٹم میں سروائیو کرتی ہے. اگر وہ ہماری زندگی کے نظام میں کہیں ساتھ نہیں دے رہی تو ہماری اس کی پرائیورٹی بدل جاتی ہے. زبان نہیں چھوڑتے، پرائیورٹی بدل جاتی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مثلاً 1977 کے بعد سے UGC نے یہ قانون بنا دیا کہ PhD کمپلسری ہوگا. پہلے لوگ 10 سال میں 15 سال میں تحقیقی کام کرتے تھے اور وہ کام دھوم مچاتا تھا. حسن صاحب کی کتاب آئی تو پورے ہندوستان میں دھوم مچ گئی کہ بھئی یہ کتاب آئی ہے. حامدی کاشمیری کی کتاب آئی تو پتہ چلا اردو شاعری کا تاریخی پسند. ہاں اس طرح سے کتابیں آئیں یا اور لوگوں کی آئیں. سجاد ظہیر صاحب لکھ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ ایک کتاب آئی تو دھوم مچ گئی. خریدار باہر کھڑے ہیں کہ یہ کتاب منگائیے ہمیں دیجیے. یہ اب ہوا یہ کہ PhD کمپلسری ہو گئی تو اسے امتحان کی طرح ہم پاس کرنے لگے اور تحقیق جو ہے وہ اب تحقیق ہو ہی نہیں رہی. آپ پورے ہندوستان کی یونیورسٹی کا جائزہ لے لیجئے. کلاسیکل لٹریچر پر نہ تو کوئی پڑھانے والے بہت کم ہیں اور پڑھنے والے ہیں ہی نہیں. کلاسیکل لٹریچر پر PhD ہو ہی نہیں رہا.
جدید ایک ایک شاعر پر 20 15 PhDs ہو رہی ہیں، تو اس سے معیار کیا بنے گا؟ جیسے قصیدہ نصابوں سے نکل گیا، جی قصیدہ نکل گیا، مرثیہ پڑھانے نکل گیا، مثنوی نکل گئی، مرثیہ واسوق نکل کو رہا کوئی ہے، نہیں جانتا، جی واسوق، شہراشوب کو کوئی نہیں جانتا، جی۔ آپ جو ہیں صرف وہ پڑھانا چاہتے ہیں جو آپ جانتے ہیں۔ اچھا آپ نے واسوق پہ بھی کام کیا ہے؟ جی واسوق پہ اس کام حوالے سے، کر رہا جی، ہوں اچھا میں، کر رہے ہیں آپ، جی واسوق پہ کام کر رہا ہوں، ابھی وہ کافی نامکمل ہے، جی نواب رامپور نے فرمائش سے اسے چھپوایا تھا جی۔ شعلہ جوالہ کے نام جی سے، شعلہ جوالہ کے نام سے، اور اس میں غضب یہ کیا ہے مرتب نے کہ صاحب وہ حروف تہجی کے لحاظ سے اس میں اچھا، نواب صاحب کی تو واسوق تو سب سے پہلے ہے، اس کے بعد میر سودا یہ ہیں، باقی حروف تہجی سے ہیں۔ اب اگر کوئی شاعر مثلا دال سے نہیں مل رہا ہاں، انہیں تو ان صاحب نے خود ہی واسوق اچھا لکھ کے خود اس میں لگا دیا۔ دیکھیے وہ اب دال آپ سے ڈال دیا تذکروں اس میں میں، تلاش کرتے رہیے۔ جی جی ہاں، تو میں پچھلے 4-5 سال سے ان شعراء کی فہرست لیے مختلف تذکروں میں اور کتابوں میں تلاش کرتا پھرتا ہوں کہ بھئی یہ کہیں یا کوئی نہیں، شاعر مل جائے گا، کوئی شاعر مل جائے، نہیں ہوتے وہ، تو وہ ابھی تک میں اسی لیے نہیں شائع کر پایا کہ باقاعدہ یہ طے ہو جائے کہ بھئی یہ نہیں تھے، تب اس بات کو کیا جائے۔ بہت سے میرے اساتذہ کہتے ہیں کہ بھئی بہت دن ہو گئے اب اس کتاب کو لاؤ، لیکن اس میں سے تھوڑا سا عبدالعزیز صاحب یہ گفتگو بہت ہی کارآمد بھی رہی، دلچسپ بھی رہی، اور ظاہر ہے کہ آپ اس علاقے کے رہنے والے ہیں جس کے ساتھ تاریخ، واقعات اور شخصیات سب جڑے ہوئے ہیں، تحریکیں جڑی ہوئی ہیں، اور جس کالج میں آپ کام کرتے ہیں، جس یونیورسٹی کا وہ حصہ ہے کالج، سب سے پرانا اچھا کالج سب سے پرانا کالج، اور بڑے بڑے لوگ وہاں رہے ہیں، نے آپ سے تو گفتگو کبھی بھی انتہا تک تو خیر پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ کہتے ہیں نا یار زندہ صحبت باقی، تو کبھی اور ملاقات کریں گے اور پھر اس طرح کی گفتگو ہوگی۔ آج کے لیے ناظرین اس شمارے میں مکالمہ کے آپ سے اجازت لیتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے شمارے میں، اگلے پروگرام میں مکالمہ کے کسی اور نئی شخصیت، کسی اور ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے لائیں گے جس نے اردو زبان و ادب کو بہت کچھ دیا ہے۔ یاد ماضی کی خواب فردا کا، صورت شوق آنکھ میں بھر لے، آپ اپنے کو جاننے کے لیے آ کے پھر کچھ مکالمہ